مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ کی تعریف کرتے ہیں، ہر حال میں ہر بات میں خدا کو مبارک کہتے ہیں۔ اس کی ستائش ہمیشہ ہماری زبانوں پر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم صرف خدا کو یہی دے سکتے ہیں، شکر گزاری۔ ہر پل، ہر گھڑی، ہر حال میں اس کا شکر کریں، کیونکہ یہی ہمارا باپ ہم سے چاہتا ہے اور ہم یہی دے سکتے ہیں، اور ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں اس کے پاس۔ یہ سب کچھ جو اس نے بخشا ہے وہ اسی کا ہے، دھن دولت، زندگی، صحت، تندرستی، عمر کی درازی، عمر دی، دن دکھایا، سلامت رکھا، یہ سب اسی کا فضل ہے۔ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ یہ سانسیں اس کی، اگر وہی لے لے تو ہم کیسے اٹھیں گے صبح؟ ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارے خدا نے ہمیں گزری رات، گزرے وقتوں میں سلامت رکھا، اور آنے والے وقتوں پلوں کے لیے اس کی حضوری میں رہتے ہیں، اس کی پناہ میں رہتے ہیں۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جو زبور 34 اس کی 34 اس کی 7 آیات میں یوں محکوم ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زند ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو، کیونکہ وہی تعریف اور تمجید کے لائق ہے۔ جو خدا سے ڈرتے ہیں، جو خدا کی تنظیم کرتے ہیں، جو خدا کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں اور اپنا آپ خدا کو دے دیتے ہیں، اور ان کے کردار سے، ان کے بولنے سے، ان کے چالنے سے ہر وقت اس کی پرستش ہوتی ہے، تو خداوند بھی اپنے وعدوں کے مطابق جب وہ کہتے ہیں کہ ہم پر مشکلیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو وہ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ چھڑاتے ہیں، بچاتے ہیں اور سرفراز کرتے ہیں۔ وہ ہمیں ہمارے جو دشمن ہیں ان سے چھڑاتے ہیں۔ تو نے مجھے دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑ دیا، وہ ہمیں چھوڑ نہیں دیتا جب مشکلیں پریشانی آتی ہیں۔ دیکھیں پاکستان میں سیلاب آیا ہے تو لوگ مدد کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ مدد کہاں سے آئے گی؟ میری کمت کہاں سے آئے گی؟ میری کمت خداوند سے ہے، وہ اپنے لوگوں کو بھیج دیتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے لوگوں کو مہیا کر دیتا ہے، وہ خود نہیں آتا، وہ اپنے لوگوں کو بھیج دیتا ہے۔ جیسے کوئی مشکل تکلیف میں ہوتے تو کہتے ہیں یہ تو فرشتہ بن کے میرے لیے آیا، تو یہ فرشتہ کہاں سے آیا؟ اس فرشتے کو خواب تھوڑی آ جانی تھی، خدا نے اسے بھیجا آپ کے لیے۔ خدا ہمارے لیے مہیا کرتا ہے، وہ ان لوگوں کو بھیج دیتا ہے، اور وہ جب مشکلوں میں ہوتے ہیں، ہم نے ہمیشہ دیکھا جیسے ایمرجنسی کیمپ لگ جاتے ہیں، کوئی بھی کھانا مہیا کرنے کے لیے، غذا، کپڑے، سب یہ خیمہ زند ہمارا خداوند مہیا کرنے والا خداوند سب کے لیے مہیا کرتا ہے، وہ ہمیں چھوڑتا نہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جب مجھ میں چلو گے مشکلیں، تکلیفیں، دکھ نہیں آئیں گے، اس نے کہا سب کچھ آئے گا، لیکن اس میں وہ ہماری مدد کرے گا، ہمیں بچائے گا اور ہمیں چھڑائے گا۔ تو ہمیشہ اگر ہم مشکلوں میں، پریشانیوں میں ہوں تو کوئی نہ کوئی خداوند ہمارے لیے ذریعے بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیں جیسے پاکستان میں سیلاب آیا تو ہر طرح سے مدد جاری ہے نا، ہر طرف سے جاری ہے، لیکن ابھی تک بھی صحیح جگہ تک نہیں پہنچ رہی۔ تو خدا برکت دے، خدا تو مہیا کر رہا ہے، لیکن اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو خداوند ہمیشہ سے ہمیں بچاتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے پاؤں کو بھی ٹھیس نہ لگے، وہ ان کی حفاظت کرتا ہے، انہیں چھڑاتا اور انہیں بچاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم زبور 27 میں دیکھیں اس کی 4 میں کہ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے کہ میں اس کا طالب رہوں گا، کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفاق کیا کروں، کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنے شامانے میں پوشیدہ رکھے گا اور مجھے اپنے خیمے کے پردے میں چھپا لے گا، اور وہ مجھے چٹان پر چڑھائے گا۔ اب میں اپنے چاروں طرف کے دشمنوں پر سرفراز کیا جاؤں گا کہ خداوند میرے ساتھ ہے۔ خداوند ہمارا مددگار ہے، وہ ہمیں چھڑاتا ہے اور ہمیں بچا لیتا ہے، ہر طرح سے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں صرف اس کے نام کو جلال دینا ہے۔ دیکھیں خدا اپنے شامانہ، جیسے شامانہ شادی ہے، بیاہ ہے، غم ہے، خوشی ہے، تو وہاں تبو لگ جاتے ہیں نا،
کہ لوگ اس تمبو کے مطلب باہر دھوپ ہے یا بارش ہے تو وہ باہر تو نہیں بیٹھ سکتے. اگر کسی گھر میں اسپیشلی پاکستان میں کہیں بھی جائیں تو ایسے افسوس ہو جاتے ہیں تو خدا وہاں باہر ایک دم تمبو لگ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے یہاں کچھ ہو گیا تو لوگ اس تمبو کے پناہ میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں. اسی طرح خداوند ہماری ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے. اب وہ خیمہ زند کر دیتا اپنے لوگوں کو، اپنی پناہ اپنی شفقت کو عیاں کر دیتا، وہ ہمیں بچاتا ہے اور ہمیں چھڑا لیتا ہے. اسی طرح اگر زبور 31:20 میں تو ان کو انسانوں کے بندشوں سے اپنی حضوری کے پردوں میں چھپا لے گا. تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو نے مجھے دکھ سے بچا رکھا ہے. پریز دی لارڈ. وہ ہمیں ہر دکھ سے بچاتا ہے کیونکہ خداوند میرا خدا ہماری ابدی چٹان ہے، وہ ہمارے چھپنے کی جگہ، وہ ہمارا محکم قلعہ ہے. زبور 91:10 کہ مجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی، کوئی وبا میرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی. صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی گواہی ہے، ہمیشہ راگنی ہے. وہ ہمیشہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کو بچاتا ہے اور انہیں شادمان رکھتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے خدا کی رحمت ہے، برکت ہے کہ وہ ہمیں ہر مشکلوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے بچا کر باہر لے آتا ہے. چاہے ہم کتنی بھی بڑی مشکل میں پھنسے کیوں نہ ہوں، ہر طرح سے، ہر جگہ سے وہ ہمیں چھڑاتا اور بچاتا ہے. اسی طرح اگر ہم مکاشوہ اس کی 7ویں باب میں دیکھیں گے اور 15 سے 17 تک میں آپ کے لیے پڑھوں گی، اس میں بھی کس طرح ہمیں واضح کیا گیا ہے کہ کیا ہوگا. میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خدا، تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے. اس سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں. جو تخت پہ بیٹھا ہے وہ اپنے خیمے ان کے اوپر تانے گا. اس کی شفقت اور اس کی محبت ہمیشہ اپنے لوگوں پر رہے گی. پھر وہاں نہ تو کبھی بھوک ہوگی نہ کبھی پیاس ہوگی. وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا. انہیں ہر دھوپ، گرمی سے، سردی سے ہمارا خداوند بچائے گا، کیونکہ وہ مہربان خداوند ہے. وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمیں چھڑاتا اور بچاتا ہے. بار بار یہی ہے کہ وہی ہمیں چھڑاتا ہے، وہی ہمیں بچاتا ہے. چاہے مشکلیں کتنی بھی آئیں، وہ پانی سے ہمیں نکال کر اپنا دائنا ہاتھ دے کر بچا لیتا ہے اور ہمیں ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا ہے. ہمیں صرف اس پر توکل کرنا ہے. جب ہم اس پر توکل کریں گے تو وہ ہماری حفاظت کرے گا. اسی طرح مکاشوہ کا 21واں باب اس کی 21واں باب اس کے 3 میں پڑھوں گی. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھو، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور وہ ان کا خدا ہوگا. پریز دی لارڈ. اور پھر لکھا ہے اور وہ ان کے آنکھوں کے سب آنسو پوچھے گیا. اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا رہے گا، نہ درد رہے گی. پہلی چیزیں جاتی رہیں گی. جو دکھ تکلیف ہوئے تھے ختم ہو گئے. اب خداوند اپنے لوگوں کو بچائے گا، ان کو چھڑاتا ہے، ان کے مشکل میں ان کی مدد کرتا ہے. وہ خود نہیں آتا، مددگار بھیجتا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے. ایک گاؤں میں باڑھ آ گئی. ایک کہاوت ہے، ایک گاؤں میں باڑھ آ گئی اور وہ جو راست باز تھا، جو خدا کی حضوری میں رہتا تھا، اور اس نے کہا کہ خدا ہی مجھے بچانا آئے گا. وہ نہ پنجاب کے لوگ آئے، ایک آیا اس کو بتانے کہ چل آگے باڑھ آ گئی ہے، پورا گاؤں ڈوب رہا، نکل جا یہاں سے. وہ کہتا نہیں تو جا. وہ اس آس پہ تھا کہ خدا خود آئے گا. پھر ایک اور آیا، اس نے بھی اسے آگاہی دی کہ بھائی آ جا، پورا جو ایریا ہے ڈوب چکا ہے، اب تو باہر آ جا. وہ کہتا نہیں جی میں تو نہیں جانا، خدا ہی آئے گا. پھر تیسرا جو گاؤں کا وہ جو پنچنت، وہ کیا ہوتا ہے، چودھری ہوتا ہے، وہ آیا. اس نے کہا کہ باڑھ آ گئی، پورا گاؤں خالی ہو گیا، میں بھی جا رہا ہوں، تو بھی آ جا.
وہ کہتا نہیں نہیں تو جا، پھر وہ رہ جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ وہ جب اوپر جاتا ہے تو خدا کو کہتا ہے کہ دیکھ خدا، میں تو تیرا بندہ تھا، تو میں کیسے مر گیا؟ میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا کہ تو مجھے خود بچانے آئے گا۔ اس نے کہا وہ جو 3 بھیجے تھے وہ میں ہی تھا، تو نے نہیں سنی۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ خدا خود نہیں آتا، لوگوں کو بھیجتا ہے، مہیا کرتا ہے، ہر طرح سے وہ اپنے لوگوں کے لیے مدد بھیجتا ہے۔ تو ہماری مدد کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی؟ وہ بھیجتا ہے، پر جب آتی ہے تو ہمیں حکمت کے ساتھ اسے لے لینا، یہ نہیں سوچنا نہیں نہیں یہ تو نہیں، یہ خدا ہی دے گا، خدا ہی نے بھیجی ہے۔ جیسے اب اتنا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، تو خدا ہی سب کے لیے، جسے وہ بچانا چاہتا ہے، جو اس کے حکموں کو مانتا ہے، جو اس کی مرضی پہ چلتا ہے اور جو اسے آنر کرتا ہے، خدا اسے ہی بچاتا ہے۔ اور وہ اس کے وعدے ہیں جو سچے ہیں، اس نے کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں خیمہ زند رہوں گا، میں بچاؤں گا، میں چھڑاؤں گا۔ تو صرف ہم نے اس پر توکل کرنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم عیسائی میں دیکھیں تو یہی لکھا ہے، جو کوئی اچھا ہے وہ خدا ہی عطا فرماتا ہے، کوئی انسان نہیں کرتا، وہ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ اتنے مشکلوں میں اب دیکھیں، بڑی بڑی مشکلوں میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی بچا لیا گیا ہے، کوئی سارے مر گئے، ایک بچ گیا۔ کیسے؟ یہ بہت ساری گواہیاں ہم سنتے ہیں، نیوز میں آتی ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ خدا کی شفقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ ہزاروں ہزار میں ایک ہی ہوتا ہے جو بچایا گیا اور بچ گیا، کیونکہ اس کا پر خدا کا فضل تھا۔ اور وہی ہماری چٹان ہے، وہی ہماری ابدی چٹان ہے، وہی ہماری راستی ہے، ہم اسی پہ چلیں گے۔ وہی ہمارا خداوند جو ہماری رہنمائی اور رہبری کرتا ہے، وہ ہمیں چھڑاتا ہے اور ہمیں بچاتا ہے۔ خداوند ہمیں صرف آنکھیں پرکھنے، اس نے روح بخشی ہمیں پرکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ مشکل میں اس نے کہا ہے میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور میں ہی تیرا خدا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں۔ جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، جو الفا اومیگا، وہی میرا خدا ہے۔ وہ ہم سب کو بچاتا ہے۔ ہمیں صرف اس کی پناہ میں آ جانا ہے، اس کی حضوری میں آ جانا ہے، تاکہ ہم بچائے جائیں اور ہم چھڑائے جائیں۔ ہمیں صرف خدا کے زندہ کلام کی طرف توجہ کرنی ہے، اس کے کلام پر توکل کرنا ہے۔ جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں تو ہی تو ہم کامیاب ہوتے ہیں، فتح یاب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں اپنی حکمت سے اور قدرت سے بھر دیتا ہے۔ اور جب وہ ہمارے اندر ہوتا ہے، ہمیں ہر چیز کا مطلب خوف بھی ہوتا ہے اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میرے باپ نے مہیا کی ہے، یہ میری مشکل تھی جو میرے باپ نے میری حفاظت کی ہے۔ ہمیں ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں خداوند کے فرشتوں کو مانگنا ہے، کیونکہ خدا نے فرشتوں کو خیمہ زند ہم لوگوں کے لیے کیا ہے۔ اور ہمیں جب وہ مہیا کرتا ہے نا، ہم مانگے اس سے، اس نے کہا ہے نا میں دوں گا، تو فرشتوں کو کام دے۔ اس نے کہا یہ فری بیٹھے ہیں فرشتے ہمارے لیے، اس نے خیمہ زند کی۔ جب بھی ہم کبھی مشکل میں ہوتے ہیں، اپنے فرشتوں کو بلائیں، خداوند اپنے فرشتوں کو بھیج دے، اس کی باڑ لگا دے، وہ لگا دیتا ہے۔ اسی طرح کل میں ایک ٹیسٹ منی سن رہی تھی، 2 خدا کی بیٹیاں تھی، 2 بیٹیاں کہہ رہی تھی کہ ہم دبئی میں گئے اور میرے مطلب اینیوے جو بھی انہوں نے کہا، بہت پاورفل ٹیسٹ منی تھی کہ سب باہر چلے گئے اور دروازہ اندر سے بند ہو گیا، اور میں اور میری دونوں بہنیں ہم باہر کھڑی رہی۔ اب نہ ہمارے پاس دوپٹے تھے، نہ جوتیاں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ہم باہر کھڑے رہے۔ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں، نہ چابی تھی، وہ کہیں وزٹر پر گئی ہوئی تھی، اور جہاں گئی تھی وہ ایئرپورٹ گئے ہوئے تھے، تو ان کے پاس سمجھ نہیں آتی، لیکن ان کو پتہ تھا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ مشکل کے وقت پر خداوند کے فرشتوں کو بلایا اور کہا کہ ہماری مدد کرو۔ تو کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا، اتنا مطلب دروازہ اندر سے کیسے کھل گیا، صرف انہوں نے فرشتوں کو بلایا۔ ہماری کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، ہم خدا کو بولیں کہ اپنے فرشتوں کو ہمارے لیے خیمہ زند کر دیں۔ دن رات اپنے لیے، اپنے راستوں کے لیے فرشتوں کو خیمہ زند کریں، جو ہماری مدد کرتے ہیں، کیونکہ وہ خداوند نے ہمارے لیے رکھے گئے ہیں۔ ہمیں مدد کے لیے انہیں پکارنا ہے اور وہ ہماری مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔
صرف اعتماد رکھیں، بھروسہ رکھیں اور صبر دے نال آس بھی رکھ کر اس سے مانگے تو وہ سب کچھ دے گا۔ فرشتوں کو خیمہ زند کر دیتا ہے۔ وہ خود کہتا ہے نا کہ تیرے پاؤں کو بھی پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ہماری سب راہوں میں حفاظت کرے، ہمیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں۔ تو ہمیں فرشتوں کو مانگنا ہے، خدا کی باڑ کو مانگنا ہے جو اس نے ہمارے لیے خیمہ زند کی ہوئی ہے۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، بس آنکھیں بند کر اسے پکار لیں۔ وہ خود لوگوں کو مہیا کرتا ہے اور خود آ جاتا ہے لوگوں کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرنے کے لیے۔ خداوند ہمیں برکت دے، خداوند سب کے ساتھ ہو، تمام گھروں کے لیے فرشتوں کو خیمہ زند کرتے ہیں۔ ہر ایک سفر میں جو جا رہے ہیں خداوند جی ساروں کے لیے فرشتوں کو خیمہ زند کرتے ہیں کہ ان کی مدد کرے۔ خداوند ہر ایک کے ساتھ ہو پیارے باپ۔ آج کوئی سیم نہ لوٹے بلکہ اپنے لیے مددگار کو مانگے جو خداوند نے ہمیں مہیا کیے ہوئے ہیں۔ پاک روح جو ہمارا اچھا مددگار ہے، جو ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں ملامت کرتا ہے کہ کس طرح خدا سے مانگنا ہے۔ اسی طرح فرشتوں کو خداوند نے خیمہ زند کیا، ہر طرح کے فرشتے، صلح کے جہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ خدا صلح کا فرشتہ میرے لیے بھیجے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ اپنے گھر میں یونٹی کے لیے، صلح سلامتی کے لیے دعا کرے، فرشتوں کو خیمہ زند کرے تاکہ خداوند اپنے فرشتوں کی باڑ لگا دیتا ہے مانگنے پر۔ خداوند سب کی مدد کرے، جو بھی بیمار ہے آج خداوند جی وہ شفا پا جائے۔ ہم شفا کے فرشتوں کو مانگتے ہیں، انہیں شفا مل جائے پیارے باپ، اور آپ کا کلام پورا ہو جو آپ نے کہا اپنے فرشتوں کو ہمارے لیے خیمہ زند کر دیتے ہیں۔ باپ میں سب کے لیے فرشتوں کو مانگتی ہوں، سب کی مدد کریں خداوند، سب گھروں میں خداوند جی فرشتوں کی باڑ لگا دے۔ خداوند جی اپنے لوگوں کو مہیا کرے، باپ جی مہیا کرنے والے خداوند آپ سب کچھ کرنے میں قادر ہیں۔ سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو، بحالی کو، نجات کو بولتی ہوں باپ جی، اور ہر گھر کے خطے بھرے رہے باپ جی، کبھی کمی نہ ہو، کبھی کمزوری نہ ہو، سب کی مدد کرے۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے، ہم اسی نام سے آپ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔